اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ینقطع آباؤک ویبدأ منک پر ایک نظر سید طفیل احمد شہباز صاحب، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 ستمبر 2023۔ خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ یہ دستور چلا آیا ہے کہ سچے ملہم من اللہ کے بکثرت الہامات میں شان و شوکت اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں و احسانوں کا ذکر ہوتا ہے، ان نعمتوں کا بیان ہوتا ہے جن کا حصول اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے غیبی امور پر مبنی الہامات پوری شان کے ساتھ پورا ہو کر سچے ملہم من اللہ کی سچائی ظاہر و باہر کر دیتے ہیں، اور ساری دنیا ان نشانوں کو دیکھ کر اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرتی ہے، جبکہ دشمن ان نشانوں کے پورا ہونے پر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والے بے شمار الہامات اس بات کا ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر انہی الہامات میں سے کچھ آپ علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تھے، جنہیں آپ علیہ السلام نے اسی زمانے میں بکثرت شائع کیا۔ انسان اپنی طرف سے اپنی نسل کے حوالے سے جو مرضی بات بیان کر سکتا ہے، لیکن جب وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اطلاع دی ہے تو یہ ایک نشان بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1886 میں ایک اشتہار کے ذریعہ یہ الہام شائع کیا۔ پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 647 648۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو ایک اور الہام بھی ہوا تھا کہ ینقطع آباؤک ویبدأ منک، تذکرہ صفحہ نمبر 397، صفحہ نمبر 204۔ دراصل اس الہام کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ تیرے آباء و اجداد کی تمام شاخ کاٹی جائے گی، اور الہام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صرف تجھ سے اس نسل کی ابتدا ہوگی۔ اب اس الہام کے الفاظ پر غور کریں، کیسے ان سے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ انسان کو اپنی اگلی سانس کا علم نہیں، لیکن یہاں نسل کے بکثرت ملکوں میں پھیلنے کی بات ہو رہی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ یہ نعوذ باللہ ایک من گھڑت بات ہے۔ افطرا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصول کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل بکثرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نسل انسانی کی بقا کا انحصار تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان پر، پھر کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ مفتری کو کامیابی دے؟ لہٰذا الہام کے پہلے حصے ینقطع آباؤک کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے 4 اور بھائی بھی تھے، جن کے نام مرزا غلام مصطفیٰ صاحب، مرزا غلام محمد صاحب، مرزا غلام محی الدین صاحب اور مرزا غلام حیدر صاحب تھے۔ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک حاذق طبیب، شاہانہ مزاج کے مالک، عالی ہمت اور جلالی شان رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت بامروت اور اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے۔ شعر و شاعری میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی ذات
اور فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص صالحانہ لگاؤ بھی رکھتے تھے۔ ان کی اپنی ایک وسیع خاندانی لائبریری تھی جس میں قیمتی کتب کا ایک نایاب ذخیرہ تھا۔ یہ سب امور اس خاندان کے اسلام اور علم کے ساتھ تعلق کے آئینہ دار تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب تھے جو 1883 میں 55 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اگرچہ وہ پوری طرح دنیاوی رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن ساتھ ہی وہ بہادری اور غربا پروری کی اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ اس کے برعکس مرزا غلام محی الدین صاحب جو حضرت مسیح موعود کے چچا تھے، ان کے 3 بیٹے مرزا امام الدین صاحب، مرزا نظام الدین صاحب اور مرزا کمال الدین صاحب جو رشتہ کے لحاظ سے آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ اپنے تایا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اور ان کے بیٹوں مرزا غلام قادر صاحب اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے شدید خاندانی دشمن تھے۔ مرزا امام الدین صاحب اور مرزا نظام الدین صاحب دنیاوی لالچ اور طمع میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ خدا، رسول اور انسانیت سب کو فراموش کر چکے تھے۔ چچا زاد بھائیوں کی اسلام دشمنی۔ مرزا امام الدین صاحب اپنے ملحدانہ اور بے دینی کے خیالات اور اعمال میں اس قدر پیش تھے کہ وہ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی اور الہامات کا مذاق اڑاتے تھے بلکہ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف بے ادبی کے کلمات ان کا عام معمول تھا۔ اسلام کی مقدس تعلیمات کے خلاف گفتگو میں وہ خاص لذت محسوس کرتے تھے۔ مرزا امام الدین صاحب کی اپنی اخلاقی حالت یہ تھی کہ قادیان میں ان کی مجلس میں بھنگ اور چرس پینے والے جمع ہوتے اور نشے میں مست شریعت اسلام پر لغو اعتراضات کرتے۔ خدا کا کوئی پاک رسول مرزا امام الدین صاحب کی تضحیک سے محفوظ نہ تھا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 ایک جگہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو جھٹلاتا اور منسوخ کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ صاحب کو سچا مانے تو محمد صاحب کی غلطی معلوم ہوتی ہے، اور اگر محمد صاحب کو راستے پر سمجھیں تو عیسیٰ صاحب کا اعتبار جاتا ہے۔ بحوالہ گل شگفت مطبوعہ چشمہ نور صفحہ نمبر 17 چچا زاد بھائیوں کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عداوت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دونوں چچا زاد بھائی مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین صاحب آپ کے پرانے دشمن تھے، اس لیے اگر کوئی موقع اپنی دشمنی نکالنے کا میسر آتا تو اسے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ مارچ 1885 میں جب حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو مرزا امام الدین صاحب نے آپ کے خلاف چشمہ نور امرتسر سے نہایت گندے اشتہارات شائع کیے، اور جب حضرت اقدس علیہ السلام اور پنڈت لیکھ رام پیشاوری کے درمیان بحث مباحثہ ابتدائی مراحل میں تھا تو مرزا امام الدین صاحب اسے جا کر خود قادیان لائے، اس کی ہر طرح سے مدد کی تاکہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھایا جا سکے، یہاں تک کہ مرزا امام الدین صاحب اپنے ہم مشرب ساتھیوں کے ساتھ خود بھی قادیان کے آریہ سماج میں شامل ہو گئے۔ مرزا امام الدین صاحب کی حمایت کی وجہ سے پنڈت لیکھ رام نومبر 1885 سے لے کر قریباً 2 ماہ تک قادیان میں رہا اور اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اہانت آمیز حملے کرتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خیال تھا کہ پنڈت لیکھ رام ابتدا میں اس قدر زبان دراز نہ تھا، مگر قادیان کے بعض شریر الطبع لوگوں نے اسے اس قدر خراب کر دیا کہ وہ بالآخر مورد غضب الہی ہوا۔ اپنے چچا زاد بھائیوں کے اہل و عیال کی نسبت پیش گوئی 5 اگست 1885 اپنے چچا زاد بھائیوں مرزا امام الدین و نظام الدین کے مطالبہ اور اصرار پر کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جاوے، حضرت اقدس نے 5 اگست 1885 کو یہ پیش گوئی کی کہ مرزا امام الدین و نظام الدین کی نسبت مجھے الہام ہوا ہے کہ 31 ماہ تک ان پر ایک سخت مصیبت پڑے گی اور ان کی اہل و عیال اور اولاد میں سے کسی مرد یا کسی عورت کا انتقال ہو جائے گا جس سے ان کو سخت تکلیف اور تفرقہ پہنچے گا۔ آج ہی کی تاریخ کے حساب سے جو 23 ساون
1942 مطابق 5 اگست 1885 ہے یہ واقعہ ظہور میں آئے گا۔ اس پیشگوئی پر حسب ذیل ہندوؤں کے بطور گواہ دستخط ہیں: پنڈت بھرامل ساکن قادیان بقلم خود، پنڈت بیجاناتھ بقلم خود، بشن داس برہمن بقلم خود، بشن داس کھتری بقلم خود۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 162۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ بھی ہو گیا، یعنی عین 31ویں مہینہ کے درمیان مرزا نظام الدین کی دختر یعنی مرزا امام الدین کی بھتیجی بعمر 15 سال ایک بہت چھوٹا بچہ چھوڑ کر فوت ہو گئی۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1899 کو ہوشیار پور بھارت سے اپنا طویل الہام شائع کیا جو پسر موعود سے متعلق تھا۔ اس الہام میں کچھ حصہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کے تعلق سے بھی تھا۔ متعلقہ الفاظ یہ تھے: اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 648۔ مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین کا مسجد مبارک کے سامنے دیوار کھینچ دینا، 7 جنوری 1900۔ حضرت اقدس اپنے چچا زاد بھائیوں مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین کے ساتھ قادیان کی جائیداد میں برابر کے شریک تھے، اس لیے آپ کو حق پہنچتا تھا کہ شاملات دہ سے بھی برابر کا فائدہ اٹھاتے، مگر آپ کے نرم رویے کی وجہ سے ان ظالموں نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو سخت تنگ کر رکھا تھا۔ نہ ڈھاب سے مٹی لینے دیتے تھے، نہ کنویں سے پانی حاصل کرنے دیتے۔ ایک دفعہ جو ان کی غیر حاضری میں بعض دوستوں نے ڈھاب سے مٹی لی تو واپس آ کر یہ بہت بگڑے، گالیاں دی اور ایک بھنگی کو بلا کر مسجد مبارک کے سامنے دیوار کھنچوا دی۔ حضرت اقدس کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ نمازیوں کے مسجد میں داخل ہونے کا وہی راستہ تھا اور حضور بھی اکثر سیر کو اسی راستہ سے باہر جایا کرتے تھے۔ نووارد احمدیوں کے یکے بھی وہاں ہی آ کر ٹھہرتے تھے۔ اب نمازیوں کو بہت بڑا چکر کاٹ کر ہندو بازار سے ہو کر آنا پڑتا تھا۔ حضرت اقدس نے پہلے تو چند آدمی مرزا امام الدین کے پاس بھیجے اور انہیں تلقین فرمائی کہ مرزا صاحب موصوف کے ساتھ نرمی سے کلام کریں، مگر اس ماحول کا تو بابا آدم ہی نرالا تھا۔ وفد کی معروضات سن کر مرزا امام الدین صاحب آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ وہ یعنی حضرت اقدس خود کیوں نہیں آئے۔ پھر حضور نے ایک وفد ڈپٹی کمشنر کی خدمت میں بھیجا۔ ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس ساتھ کے ایک گاؤں میں کسی واردات کی تفتیش کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے جب وفد پیش ہوا تو وہ بھی سخت ترشروئی سے پیش آئے اور کہا کہ تم بہت سے آدمی جمع ہو کر مجھ پر رعب ڈالنا چاہتے ہو۔ میں تم لوگوں کو خوب جانتا ہوں اور میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کیوں بن رہی ہے، اور میں تمہاری باتوں سے ناواقف نہیں، اور میں بہت جلد تمہاری خبر لینے والا ہوں اور تم کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسی جماعت کس طرح بنایا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سیرت المہدی حصہ اول، روایت نمبر 135 صفحہ نمبر 125 تا 126۔ غرض وفد بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ جب حضرت اقدس نے سارا واقعہ سنا تو سخت تکلیف محسوس کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور بعض دوسرے معاندین آپ کے خلاف حکومت کو سخت بدظن کر چکے تھے۔ حکومت کی اس روش کو دیکھ کر مرزا امام الدین اور نظام الدین نے بھی اپنی مخالفانہ کارروائیاں تیز تر کر دی۔ پولیس تو مخالف تھی ہی۔ آپ نے احباب کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہجرت سنت انبیاء میں سے ہے، کیوں نہ ہم بھی یہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم اپنے کام زیادہ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ حضرت حکیم مولانا حافظ نور الدین صاحب نے
بھیرا تشریف لے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے سیالکوٹ جانے کی دعوت دی۔ محترم شیخ رحمت اللہ صاحب نے لاہور تشریف لے جانے کے لیے عرض کی۔ محترم چودھری حاکم علی صاحب کی روایت ہے کہ میں نے اپنے گاؤں پنیار جانے کی عرض کی۔ حضور نے سب کی باتیں سن کر فرمایا کہ اچھا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جہاں اللہ لے جائے گا وہیں جائیں گے۔ جب حضور نے دیکھا کہ نہ مرزا امام الدین مانتا ہے اور نہ ڈپٹی کمشنر سنتا ہے، اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ دیوانی عدالت میں دعویٰ کر دیا جائے۔ چنانچہ دوستوں کے مشورے سے آپ نے مرزا امام الدین کے خلاف شیخ خدا بخش صاحب ڈسٹرکٹ جج گرداسپور کی عدالت میں دیوانی مقدمہ دائر کر دیا۔ اس مقدمہ کے دوران میں ایک مرتبہ آپ کو گرداسپور بھی تشریف لے جانا پڑا۔ وہاں آپ کو کثرت کار کی وجہ سے کسی قدر بخار ہو گیا اور پیچش بھی ہو گئی۔ رات کو آپ نے احباب کو سو جانے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں احباب سو گئے۔ حضرت اقدس کو چونکہ تکلیف تھی، اس لیے حضور کے ایک جان نثار صحابی حضرت منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی اور 2-3 اور دوست رات بھر جاگتے رہے، اور جوں ہی حضرت رفع حاجت کے لیے اٹھتے، حضرت منشی صاحب فوراً لوٹا لے کر حاضر ہو جاتے۔ متواتر 2 راتیں حضرت منشی صاحب نے جا کر گزاری۔ حضرت اقدس ان کے اس اخلاص کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ در حقیقت آداب مرشد اور خدمت گزاری ایسی شے ہے جو مرید و مرشد میں ایک گہرا رابطہ قائم کر کے وصول اللہ اور حصول مرام کا نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ 16 جولائی 1901 کو عدالت میں آپ کی پیشی تھی۔ آپ کی شہرت کی وجہ سے گرداسپور کے 3 ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بھی اپنی عدالتیں چھوڑ کر آپ کا بیان سننے کے لیے متعلقہ عدالت میں آ گئے۔ حضرت اقدس نے نہایت صفائی کے ساتھ اپنا بیان دیا اور پھر حشاش بشاش باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد 10 اگست 1901 کو پیشی تھی۔ اس روز مدعا علیہم کے گواہ پیش ہو کر وکلاء کی بحث بھی ختم ہو گئی اور 12 اگست 1901 کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ ایک بجلی تھی جو مرزا امام الدین پر گری۔ ڈسٹرکٹ جج نے حکم دیا کہ مدعا علیہ دیوار فوراً گراوے اور آئندہ کبھی بھی سفید میدان میں کوئی تعمیر نہ کی جائے، اور اخراجات مقدمہ کے علاوہ 100 روپیہ بطور جرمانہ مدعی یعنی حضرت اقدس کو ادا کیا جائے۔ حضرت اقدس اس روز گرداسپور تشریف نہیں لے گئے تھے۔ شام کو جب حضور کی خدمت میں یہ خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا گویا 1 سال 8 ماہ کا رمضان تھا جس کی آج عید ہوئی۔ الحکم 17 اگست 1901۔ 20 اگست کی شام 4 بجے اسی بھنگی کو وہ دیوار گرانی پڑی جس کے ذریعے سے مرزا امام الدین نے وہ تیار کروائی تھی۔ اب رہا معاملہ ہرجانہ اور خرچہ مقدمہ کی ادائیگی کا، سو مرزا امام الدین صاحب جانتے تھے کہ حضرت اقدس تو رحیم و کریم انسان ہے، ہرجانہ وغیرہ کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی خدمت میں معافی ہرجانہ کی درخواست کی، جو بڑی فراخ دلی کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ اس مقدمہ میں ایک اعجازی نشان کا ظہور، اس مقدمہ میں جو اعجازی نشان ظاہر ہوا اس کا ذکر حضرت اقدس نے اپنی عدیم النظیر تصنیف حقیقت الوحی میں کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دن بڑی تشویش کے تھے، یہاں تک کہ ہم ذاقت علیہم الارض بما رحبت سورۃ توبہ آیت 118 کا مصداق ہو گئے، اور بیٹھے بیٹھے ایک مصیبت پیش آ گئی، اس لیے جناب الہی میں دعا کی گئی اور اس سے مدد مانگی گئی۔ تب بعد دعا مندرجہ ذیل الہام ہوا، الرہا تدورو وینزل القضاء ان فضل اللہ لآت ولیس لأحد ان یرد ما آتا قل ای وربی انہ لحق لا یتبدل ولا یخفا وینزل ما تعجب منہ وحی من رب السماوات العلی ان ربی لا یذل ولا ینسا ظفر مبین وانما یؤخرہم الی اجل مسمی۔ ترجمہ: چکی پھرے گی اور قضاء و قدر نازل ہوگی،
یعنی مقدمہ کی صورت بدل جائے گی، جیسا کہ چکی جب گردش کرتی ہے تو وہ حصہ چکی کا جو سامنے ہوتا ہے باعث گردش کے پردہ میں آ جاتا ہے، اور وہ حصہ جو پردہ میں ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مقدمہ کی موجودہ حالت میں جو صورت مقدمہ حاکم کی نظر کے سامنے ہے، جو ہمارے لیے مضر اور نقصان رساں ہے، یہ صورت قائم نہیں رہے گی، اور ایک دوسری صورت پیدا ہو جائے گی جو ہمارے لیے مفید ہے۔ اسی طرح جو مخفی اور در پردہ باتیں ہیں وہ منہ کے سامنے آ جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی، اور جو ظاہر ہیں وہ ناقابل التفات اور مخفی ہو جائیں گی۔ اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ یہ خدا کا فضل ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یہ ضرور آئے گا اور کسی کی مجال نہیں جو اس کو رد کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ کہہ مجھے میرے خدا کی قسم ہے کہ یہی بات سچ ہے، اس امر میں نہ کچھ فرق آئے گا اور نہ یہ امر پوشیدہ رہے گا، اور ایک بات پیدا ہو جائے گی جو تجھے تعجب میں ڈالے گی۔ یہ اس خدا کی وحی ہے جو بلند آسمانوں کا خدا ہے۔ میرا رب اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتا جو اپنے برگزیدہ بندوں سے عادت رکھتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو بھولتا نہیں جو مدد کرنے کے لائق ہیں۔ سو تمہیں اس مقدمہ میں کھلی فتح ہوگی، مگر اس فیصلہ میں اس وقت تک تاخیر ہے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ سارا الہام درج کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ پیش گوئی ہے جو اس وقت کی گئی تھی جب کہ مخالف دعویٰ سے کہتے تھے کہ بالیقین مقدمہ خارج ہو جائے گا، اور میری نسبت کہتے تھے کہ ہم ان کے گھر کے تمام دروازوں کے سامنے دیوار کھینچ کر وہ دکھ دیں گے کہ گویا وہ قید میں پڑ جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، خدا نے اس پیش گوئی میں خبر دی کہ میں ایک ایسا امر ظاہر کروں گا جس سے جو مغلوب ہے وہ غالب، اور جو غالب ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ پھر فیصلہ کے دن آیا۔ اس دن ہمارے مخالف بہت خوش تھے کہ آج اخراج مقدمہ کا حکم سنایا جائے گا، اور کہتے تھے کہ آج سے ہمارے لیے ہر ایک قسم کی ایذا کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ وہی دن تھا جس میں پیش گوئی کے اس بیان کے معنی کھلنے تھے کہ وہ ایک امر مخفی ہے جس سے مقدمہ پلٹا کھائے گا اور آخر میں وہ ظاہر کیا جائے گا۔ سو ایسا اتفاق ہوا کہ اس دن ہمارے وکیل خواجہ کمال الدین کو خیال آیا کہ پرانی مصر کا انڈیکس دیکھنا چاہیے، یعنی ضمیمہ جس میں ضروری احکام کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھا گیا تو اس میں وہ بات نکلی جس کے نکلنے کی توقع نہ تھی، یعنی حاکم کا تصدیق شدہ یہ حکم نکلا کہ اس زمین پر قابض نہ صرف امام الدین ہے بلکہ مرزا غلام مرتضیٰ یعنی میرے والد صاحب بھی قابض ہیں۔ تب یہ دیکھنے سے میرے وکیل نے سمجھ لیا کہ ہمارا مقدمہ فتح ہو گیا۔ حاکم کے پاس یہ بیان کیا گیا، اس نے فی الفور وہ انڈیکس طلب کیا، اور چونکہ دیکھتے ہی اس پر حقیقت کھل گئی، اس لیے اس نے بلا توقف امام الدین پر ڈگری زمین کی بما خرچہ کر دی۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 279 اور 284۔ جدی بھائیوں کی شاخ کاٹی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان پیشگوئیوں کے بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین وغیرہ کو خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہین کی سزا ملنی جلد شروع ہو گئی۔ ان کے خاندانوں کی تباہی کے آثار نظر آنے لگے۔ مختلف غموں اور قرضوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ موت اور ہلاکت کے دروازے ان پر کھل گئے، اور وہ کئی قسم کے مصائب میں گر گئے، اور وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنی جائیداد کو کرکی سے رکوانے کے لیے 150 روپے کے لگ بھگ رقم ادا کر سکے۔ دوسری طرف 20 فروری 1899 کو جب حضرت مسیح موعود نے ان کو الہامی پیغام سنایا کہ ان کی یعنی جدی بھائیوں کی ہر شاخ کاٹی جائے گی، اس وقت مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین وغیرہ کے خاندان میں کل 70 کے قریب چھوٹے بڑے مرد تھے۔ لیکن اخبار الحکم قادیان نے 1933 میں یہ خبر چھاپی کہ سوائے ان کے
جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جسمانی یا روحانی اولاد ہیں، ان چچزاد بھائیوں میں سے کسی کی بھی کوئی نسل موجود نہیں، اور عین پیش گوئی کے مطابق جدی بھائیوں کی شاخ کاٹی گئی، اور خدا تعالیٰ نے سوائے ان کے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت کر لی، باقی سب کو آسمان کے نیچے سے نابود کر دیا۔ فاتبرو یا اولی الابصار۔ دوسری جانب الہام ینقاطع آباؤ کا و یبدأ منکا کے دوسرے حصہ کی تکمیل کا نظارہ آج ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل بکثرت ہوئی اور ملکوں میں پھیل گئی۔ موجودہ زمانے میں اس الہام کا پورا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ الہام کے پہلے حصہ میں عجیب شان کا اظہار ہے۔ فرمایا، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ پھر واقعی جدی بھائیوں کی ہر شاخ کٹ گئی اور ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، کیسا عظیم الشان نشان ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملہم من اللہ ہونے کا بین ثبوت ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق مفتری کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، لیکن 137 سال بعد اس الہام کے لفظ کو پورا ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اور ہماری عقل و دانش ہمیں مجبور کرتی ہے کہ تسلیم کریں اور ایمان لائیں کہ وہ الہام یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دعویٰ ملہم من اللہ میں سچے ہیں، اور حضرت اقدس کے دعائیہ کلام کا ایک ایک لفظ پوری شان سے پورا ہو رہا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں تیرے چاکر ہوویں جہاں کے رہبر، یہ ہادیے جہاں ہوں یہ ہوویں نور یکسر، یہ مرجع شہاں ہوں یہ ہوویں مہر انور، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، اہل وقار ہوویں فخر دیار ہوویں، حق پر نثار ہوویں مولا کے یار ہوویں، با برگ و بار ہوویں ایک سے ہزار ہوویں، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ عبدالسمیع خان صاحب اس بارے میں اپنی کتاب ایم احمد شخصیت اور خدمات میں لکھتے ہیں، براہین احمدیہ جلد 4 جو 1884 کی تصنیف ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الہامات درج ہیں: سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدو کا ینقاطع آباؤ کا و یبدأ منکا نصرت بالرعب و احییت بالصدق ایھا الصدیق نصرت وقالوا لاتا حین مناس۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 583۔ اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود یوں فرماتے ہیں: تمام پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہے۔ اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا۔ اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا۔ تجھے رعب کے ساتھ نصرت دی گئی ہے اور صدق کے ساتھ تو اے صدیق زندہ کیا گیا۔ نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا اب گریز کی جگہ نہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 275۔ ان الہامات کے مطابق حضور علیہ السلام کی دوسری شادی نومبر 1884 میں سادات خاندان میں حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ بنت حضرت میر ناصر نواب صاحب سے ہوئی۔ حضور اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی خدا نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا دے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 275۔ الہامات الہیہ میں اس مبارک خاتون کے نام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، چنانچہ براہین احمدیہ کے مذکورہ الہامات میں نصرت کا لفظ 2 دفعہ ہے۔ حضور اس لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جگہ عربی الہام میں جیسا کہ نصرت کا لفظ واقع ہے، اسی طرح میری خاتون کا نام نصرت جہاں بیگم ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ جہاں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسمان سے نصرت شامل ہوگی۔
تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 276۔ میری یہ بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی، اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ یہ تفاعل کے طور پر الہامات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لیے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 275۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ تمام جہان کی مدد قابل غور ہیں، کیونکہ یہ وسیع معانی اور وسیع دائروں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اصل اور حقیقی مقصود تو دین کی خدمت اور روحانیت کا غلبہ ہے، اور اس مقصد کے لیے اس خاندان کو بے تحاشا قربانیاں دینے اور شاندار فتوحات حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، مگر وہ صلاحیتیں زندگی کے ہر میدان میں جلوہ گر ہوئیں اور تمام جہان کی ہر رنگ میں امداد بلکہ رہنمائی کرنے کا اس خانوادے کو موقع ملا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور قوت قدسیہ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، متنوع، عدیم المثال اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ جس میدان میں کسی نے محنت اور دعا کے ساتھ قدم اٹھایا، اسے خدا نے ہر قسم کے پھول پھل لگائے اور دنیا کے سامنے ایک ممتاز حیثیت میں ابھرا۔ اس شجرہ طیبہ کا بلند ترین پھل مسلح موعود تھا، جسے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا گیا تھا۔ وہ سلطان البیان تھا۔ اس کی برکتیں تمام زمین پر پھیلی، قوموں نے اس سے برکت پائی اور دنیا میں اس نے ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ اسی کے ذریعے احمدیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اسی کے وجود سے قوموں نے برکت پائی، اسی کے وجود سے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اسی کے مسیحی نفس اور روح القدس کی برکت سے بہتوں نے بیماریوں سے نجات پائی۔ اسی کی سخت ذہانت اور فہم سے ایک عالم نے فائدہ اٹھایا اور بہت سے اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوا۔ وہ لڑکا معاندین اور متعصبین کی مخالفت، بد دعاؤں، بد زبانیوں، تعصبات اور فتنوں کے باوجود جلد جلد بڑھا اور زمین کے کناروں تک شہرت پا گیا۔ وہ نافلہ موعود بھی اسی خاندان کا ہے جس نے یورپ اور امریکہ اور افریقہ میں جا کر خدائے واحد کا پیغام سنایا، کل عالم کو محبت کا پیغام دیا اور امن کا سفیر کہلایا۔ اور مہدی کا منادی بھی اسی خاندان کی شاخ طوبہ ہے، جو مسیح الزمان اور اس کے مقدس آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی نشر و اشاعت میں عالمی مواصلاتی رابطوں کے ذریعے ہمہ وقت مشغول ہے، جس نے خدا کے خاطر وطن چھوڑ کر یورپ میں ڈیرا لگایا، مگر دین کو مضبوط گھر مہیا کر دیا۔ اور معموروں کا چاند بھی اسی خاندان کے افق سے طلوع ہوا، جس کے اندر جمال کی ٹھنڈی اور پاکیزہ روشنی تھی، جس کی بصارت اور بصیرت بے مثال تھی، جس کا ہر لفظ موتی اور ہر حرف نگینہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک فرد وہ بادشاہ اور قاضی ہے جو شاہانہ سخاوت اور دریا دلی کا ایک شاندار نمونہ ہے، اور غریبوں کی دلداری اور مشکل کشائی پر کمر بستہ ہے، اور ساری دنیا کو جنگ کی آگ سے بچانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اسی شجرہ کی کسی شاخ نے ڈاکٹری، سرجری اور ہومیوپیتھی میں کمال حاصل کیا، تو کسی نے انجینئرنگ میں اہل زمانہ سے خراج تحسین وصول کیا، کسی نے ملکی سیاست اور انتظام میں ابنائے عالم کی رہنمائی کی، تو کسی نے تعلیم اور سائنس کے تاریک گوشے روشن کیے، کسی نے فوجی اور دفاعی شعبہ میں نئے سنگ میل نصب کیے، تو کسی نے علم و ادب اور شاعری میں نئے چراغ جلائے، کسی نے معیشت اور اقتصادیات میں اپنا لوہا منوایا، تو کسی نے صنعت و حرفت میں قوم کو نئی راہیں دکھائیں، کسی نے زراعت، جانوروں اور شہد کی دنیا میں نئے راز معلوم کیے، تو کسی نے بنجر زمین کو گل و گلزار بنانے کے محیر العقول کارنامے کر دکھائے۔
مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی غیر معمولی صلاحیتوں اور برکات سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان کی سرخیل وہ نواب اور دختے کرام ہیں جو مسیح موعود کی بیٹیاں ہیں، اور پھر وہ عورتیں جن کی اولاد کو خدا نے خلافت کے منصب پر فائز کیا، اور وہ بھی جنہیں خلفاء اور دیگر مبارک وجودوں کے قدم بقدم خدمت سلسلہ اور خدمت نوع انسانی کی توفیق ملی۔ کتاب ایم محمد، شخصیت اور خدمات، مصنفہ عبدالسمیع خان۔ الغرض، اس خاندان نے الہیات، علوم قرآن و حدیث، تاریخ اور اس کا فلسفہ، سیرت، تقریر و تحریر، تنظیم کاری، آباد کاری، سیاست کاری، شہروں کی آبادی، ادب اور شاعری، سیاست، خارجہ، ملی اور بین الاقوامی امور، شکار، سلیقہ، سادگی، علم انصاب، کھیل وغیرہ علم و عمل کی ہر شاخ کو نئے پھولوں سے آراستہ کیا۔ اس نے جتنے مختصر عرصہ میں وسائل کی کمی اور حالات کے جبر کے باوجود زندگی کے متعدد شعبوں میں جن ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، شاید اس کی مثالیں بہت کم ہوں گی۔ وذالک فضل اللہ۔